النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم اور فضل و احسان ہے کہ اس کی خاص توفیق سے آج اس بارونق ایمان افروز تحفظ ختم نبوت کانفرنس کے اندر ہم سب یہاں پر حاضر ہیں، جس کی صدارت تاجدار گولڑا حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب آپ کے لخت جگر فرما رہے ہیں، اور میں امن ویلفیئر سوسائٹی کے تمام منتظمین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی سچی سچی محبت کو قائم کر کے اہلیان سمندری کو دکھایا، اور اس قدر خوبصورت پنڈال سجایا، اور اس کے اندر بہت دور دراز سے ہمارے بہت ہی پیارے پیارے علماء کرام اور مشائخ اعظام تشریف لے کر آئے۔ سامعین دی وقار، میرا مقصد کوئی لمبی چوڑی تقریر کرنا نہیں ہے، بلکہ اس پروگرام کے اندر اپنی نوجوان نسل کو حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور آپ کے تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے ان کے دلوں کے اندر شمع روشن کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرما دیا کہ بے شک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں یہ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، اور آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، خاتم بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی یہ ٹائٹل آج کسی نے نہیں دیا ہے، یہ ٹائٹل 1400 سال پہلے رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس خالق کائنات نے دیا ہے کہ حضور خاتم النبیین ہیں۔ تو دوستو، میری نوجوان نسل، ہمیں آج اس امر کو جاننے کی ضرورت ہے کہ آج ہم اور پروگرامز کے اندر تو پڑے رہتے ہیں، ہم اور تنظیمات کے اندر تو پڑے رہتے ہیں، آج ہمیں اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی کچھ کرنے کی ضرورت ہے، جس کا اعلیٰ اقدام امن ویلفیئر سوسائٹی نے آج کر کے دکھایا ہے سمندری کے اندر۔ تو میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت اس طرح کے پروگرامز کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہماری حاضریوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کر کے اجازت چاہوں گا کہ یہ جو ختم نبوت ہے، اس کی خاطر صحابہ کرام نے کتنی قربانیاں دی ہیں، شاید آپ کے علم میں ہو یا نہ ہو، لیکن گوش گزار کر دیتا ہوں۔ تقریباً دور نبوی کے اندر جتنی بھی جنگیں لڑی گئیں، ان سب کے اندر جتنے بھی صحابہ کرام اور اصحاب جتنے بھی شہید ہوئے، ان کی تعداد بہت چھوٹی ہے، غالباً 300 کے لگ بھگ تعداد بنتی ہے، جبکہ صحابہ کرام و تابعین نے جو قربانیاں حضور کے تحفظ ختم نبوت کی خاطر دی ہیں، وہ اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ وہ قربانیاں جو دی ہیں وہ 1200 کے قریب صحابہ کرام اور تابعین تھے، جنہوں نے حضور کی خاطر اپنا تن من دھن سب قربان کر دیا، جس کے اندر 700 کے قریب حفاظ کرام تھے، جنہوں نے حضور کی خاطر اپنی قربانی دی۔ وہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ مسیلمہ کذاب نے جب جھوٹی دعوت دی، جھوٹی نبوت کا نعرہ بلند کیا، تو تب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے ختم نبوت کے تحفظ کی خاطر ایک جنگ کی اور لشکر لے کر نکلے، جس کے اندر کم و بیش 1200 صحابہ کرام جو ہیں وہ شہید ہوئے۔ تو دوستو، آج ہمیں اس امر کی ضرورت ہے کہ جس طرح ہمارے بدن کے اندر آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، منہ ہے،
ہر عضو کا ایک اپنا مقام ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص بغیر دل کے ہو تو اس کا کیا حال ہوگا؟ اس کا حال یہ ہوگا کہ وہ مکمل انسان تو ہوگا لیکن مردہ ہوگا. یعنی رئیس الاعداء جو ہے وہ قلب ہے. اگر قلب ہے تو انسان ہے، اگر قلب نہیں ہے تو انسان نہیں، مردہ ہو جاتا ہے. اسی طرح عقائد کے اندر ہمارے جتنے بھی ایمانیات ہیں ان کے اندر سب سے بڑا عقیدہ جو ہے وہ عقیدہ ختم نبوت ہے. عقیدہ ختم نبوت عقائد رئیس العقائد ہے کہ اگر یہ ہوگا تو سب ہوگا، ایمان ہوگا، حضور کی محبتیں میسر آئیں گی. اگر یہ عقیدہ ہمارے اندر نہیں ہوگا تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے. تو وہ شخص مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جو حضور کو آخری نبی نہیں مانتا. تو اس لیے حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں ہی خاتم انبیاء ہوں، میرے اوپر انبیاء کا سلسلہ جو ہے وہ ختم کر دیا گیا اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. دوسری حدیث مبارکہ کے اندر حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت کا ایک محل جو اللہ نے پیدا کیا، اس محل کی میں آخری اینٹ ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو دوستو یہ فتنے تو اٹھتے رہیں گے، ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. دوستو یہ جو ہر وقت دشمن جو ہے کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے، سوچتا رہتا ہے، کچھ نہ کچھ تخریب کاری کرتا رہتا ہے، یہ ہوتی رہیں گی. ہمیں اپنی نوجوان نسل کو تیار کرنے کی ضرورت ہے، ان کو یہ عقیدہ سکھانے کی ضرورت ہے کہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مسلمان کے لیے کیا ہیں، ان کی محبت کیا ہے، ان کا عشق کیا ہے. ان کی محبت کے بغیر اصل زندگی ہی نہیں ہے. ان کی محبت ہی اصل میں راز حقیقت ہے. ان کی محبت ہی اس دنیا کے اندر ہم پانے کے لیے آئے ہیں. تو دوستو یہ کام جو آج امن ویلفیئر سوسائٹی نے کیا ہے، یہ کام ہمیں گھر گھر کرنے کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ سال بعد پروگرام آیا اور ہم نے اس کی دہرائی کر لی، نہیں، بلکہ ہمیں روز اپنی اولاد کو سکھانے کی ضرورت ہے. روز ہمیں اپنی اولاد کو سبق دینے کی ضرورت ہے. جس طرح ہمیں انہیں کھانا سکھاتے ہیں، جس طرح ہمیں انہیں پینا سکھاتے ہیں، سونا سکھاتے ہیں، اپنے دیگر پروگرامز کے اندر جانا سکھاتے ہیں، اسی طرح ہمیں ضرورت ہے کہ حضور کی محبت کا بیج ہم ان کے قلبوں کے اندر پیدا کریں. اگر آج ہم اپنی اولاد کے اندر حضور کی محبت کا بیج پیدا کریں گے تو کل یہی فصل بن کر ابھرے گی اور دشمنوں کا قلع کما کرے گی، ان کے خلاف جو ہے طاقت بن کر ابھرے گی. تو یہ پروگرام جو ہے یہ سال بعد نہیں ہونا چاہیے. میرا پیغام یہ ہے، آج اس پروگرام کے ذریعے سے ہمیں ضرورت ہے گھر گھر میں اپنے بچوں کو تربیت کرنے کی، اپنے محلے کے اندر تربیت کرنے کی. اس کے علاوہ اگر کوئی مدرسے میں اس قابل ہے تو مدرسے میں کرنا چاہیے. اگر کوئی کالج میں کر سکتا ہے اس کو کالج میں مہینے میں ایک بار، ہفتے میں ایک بار حضور کی محبت کے جو پیغامات ہیں وہ ضرور دینے چاہیے. حضور کی خاطر جو ہے ختم نبوت کا جو پیغام ہے یہ اس کو سمجھانا چاہیے تاکہ یہ عقیدہ ہماری نسلوں کے اندر پختہ ہو جائے اور کوئی دشمن ہماری اولادوں کو نہ اکھاڑ سکے. تو اس لیے آج ضرورت یہی ہے کہ ہم اپنے تائیں جو کچھ کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے. اللہ پاک ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں اور جتنے بھی سامعین یہاں پر آئے ہیں ان کو ختم نبوت کا مجاہد بنا دے میرے مولا. اور میری یہی دعا ہے کہ سب دوست جو ہیں ان کی نسلوں کو حضور اپنی غلامی نصیب فرمائیں، حضور اپنی محبت نصیب فرمائیں، حضور اپنا عشق عطا فرمائیں. وما علینا الا البلاغ المبین.